मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट का मामला चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास पे नतीजा ख़त्म। इजलास में स्पीकर कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली के खतूत का जायज़ा लिया गया। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन कोई हतमी फैसला न कर सका। मज़ीद मुशावरत के लिए पीर को इजलास बुलाने का फैसला। मेंबर पंजाब आज इजलास में मौजूद न थे। आइनी तरमीम पर इत्तेफाक की राय पैदा करने की कोशिशें। पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास शुरू। खुर्शीद शाह इजलास की सदारत कर रहे हैं। क्या आइनी तरमीम हो जाएगी? सरबराह खुसूसी कमेटी खुर्शीद शाह से सहाफ़ी का सवाल। खुर्शीद शाह ने कहा कि इंशाअल्लाह पूरी कोशिश होगी, जल्दबाजी अच्छी नहीं होती। राय के मुताबिक 26वीं तरमीम का मुश्तरका मसवदा पार्लिमानी खुसूसी कमेटी में पेश होगा। आइनी तरमीम पहले सेनेट से मंजूर करवाने की तजवीज़। हुकूमत का सेनेट में नंबर गेम पूरी होने का दावा। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलासों के औकात भी तब्दील। दोनों ऐवानों का सेशन शाम 6 बजे होगा। आइनी तरमीम मुसवदे पर मुशावरत का अमल जारी। PTI रहनुमाओं की मौलाना फजल रहमान की रिहाइश का आमद। मुलाकात में आइनी तरमीम से मुतालिक मुसवदे पर हतमी मुशावरत। PTI वफ्द में बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, अली जफर और दीगर शामिल। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि आइनी तरमीम के लिए हुकूमत के पास अभी तक नंबर्स पूरे नहीं। हुकूमत गैर संजीदा है और जोर ज़बरदस्ती पर उतर आई है। हमारे साथियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। हमारे अरकान को 1 से 3 अरब रुपए की ऑफर्स हो रही हैं। हम मौलाना फजल रहमान की तजवीज़ की हिमायत करते हैं। हर तरमीम पर बहस होनी चाहिए। आइनी तरमीम के मामले पर मौलाना फजल रहमान पुल का किरदार अदा कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं आइनी तरमीम की बात तो 2006 में मिसाक जमहूरियत में थी। बिलावल भुट्टो मुसवदे के साथ हर अपोजिशन पार्टी के पास जा रहे हैं। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी बोले सब की मुशावरत से आइनी तरमीम होगी। कोई जमात अपनी मर्जी की तजावीज़ मुसल्लत नहीं कर सकती। आइनी तरमीम के लिए आइन में तरीक़ाकार मौजूद है। PTI वाले तरमीम चाहते हैं लेकिन खुलकर नहीं बोल रहे। PTI ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस को मुतनाज़ा बनाया। सोशल मीडिया पर मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा किया गया। अमन व अमान ख़राब करने की साजिश की जा रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं तहरीक फसाद पार्टी तलबा को बरगला कर लूट मार पर उकसा रही है। अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब करना इनको रौनक मेला लगता है। किसी को भी पंजाब का अमन ख़राब करने की इजाज़त नहीं देंगे। तहरीक फसाद पार्टी आज मासूम बनने की कोशिश कर रही है। सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल रोकना ज़रूरी है। हम नौजवानों को तरक्की के मौके फराहम कर रहे हैं। दूसरी तरफ नौजवानों को खुदकुश बनाया जा रहा है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का कोयटा में यूथ स्किल डेवलपमेंट की तकरीब से खिताब। बोले फैसला बलोचिस्तान के आवाम ने करना है कि कौन दोस्त कौन गलत है। तरक्की का रास्ता बलोचिस्तान से ही निकलता है। सोशल मीडिया पर बेबुनियाद प्रोपेगेंडा के जरिए गुमराही फैलाई जाती है। और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट काजी फायज ईसा के आखिरी हफ्ते का जजेस रोस्टर जारी। आइंदा हफ्ते के लिए 6 रेगुलर बेंच तश्कील। बेंच 1 चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शाहिद बिलाल पर मुश्तमिल। बेंच 2 में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील बिलाल अब्बासी शामिल। बेंच नंबर 3 जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस अतर मिनुल्लाह पर मुश्तमिल होगा। अस्सलामुअलैकुम। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, अभी आपको खबर देंगे। PTI को मखसूस नशिस्तें देने का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने अक्सरियती जजेस ने एक और वजाहत जारी कर दी। इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर 8 जजेस ने वजाहत जारी की। अक्सरियती जजेस की राय के मुताबिक इलेक्शन एक्ट में तरमीम से 12 जुलाई का फैसला गैर मुअस्सर नहीं हो सकता। ये वजाहत जारी की गई है। PTI को मखसूस नशिस्तें देने का ये मामला है। सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजेस ने एक और वजाहत जारी कर दी। इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर 8 जजेस ने वजाहत जारी की। अक्सरियती जजेस की राय के मुताबिक इलेक्शन एक्ट में तरमीम से 12 जुलाई का फैसला गैर मुअस्सर नहीं हो सकता। तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदा फ़हीम अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं। फ़हीम बताइएगा, एक और वजाहत जारी की गई है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। देखिए ये बड़ी अहम और बड़ी इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 जजेस ने आज जो अक्सरियती जजेस थे जिन्होंने 12 जुलाई को फैसला दिया था और ये कहा था कि
قومی اسمبلی، پنجاب اسمبلی، خیبر پختونخوا اور سندھ اسمبلی میں جو مخصوص نشستیں ہیں وہ تحریک انصاف کو جو ہے وہ فراہم کی جائیں. اور اس حوالے سے اب جو وضاحت جاری کی گئی ہے، یہ دوسری دفعہ وضاحت جاری کی جا رہی ہے. اس سے پہلے تفصیلی فیصلہ بھی آ گیا تھا. یہ کہا گیا ہے ان جو اقلیتی ججز ہیں کہ جو الیکشن ایکٹ 2017 میں ترمیم کی گئی ہے اور الیکشن کمیشن نے جو ہم سے رجوع کیا ہے کہ اس کا اطلاق ماضی سے کیا ہو سکتا ہے، تو سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ جو الیکشن ایکٹ میں ترمیم ہے اس کا ماضی سے اطلاق نہیں ہو سکتا. اور سپریم ٹھیک ہے فہیم، ساتھ ہی رہیے گا. ہمارے ساتھ عقیل بھی موجود ہے، عقیل سے تفصیلات جانتے ہیں. عقیل بتائیے گا، اس ٹائم پر جب کہ ایک اور اجلاس ہو رہا تھا الیکشن کمیشن کا، تو سپریم کورٹ نے ایک اور وضاحت جاری کی ہے. وضاحت کیا ہے؟ دیکھیں، سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے یہ 12 جولائی کے فیصلے پر یہ دوسری وضاحت جاری کی گئی ہے. اس سے پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان نے 12 جولائی کے فیصلے پر 14 سپتمبر کو وضاحت جاری کی گئی تھی، اور آج دوسری مرتبہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس فیصلے میں دو صفحات پر مشتمل وضاحت ہے. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ سپریم الیکشن کمیشن اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے پر جو الیکشن ایکٹ میں ترامیم کی گئی ہیں اس پر اطلاق کے حوالے سے عدالت میں درخواستیں دائر کی گئی ہیں. تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے فیصلے میں یہ قرار دیا ہے کہ الیکشن ایکٹ میں جو ترامیم کی گئی ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کو غیر مؤثر نہیں کر سکتی. اس لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان پر یہ لازمی ہے کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے پر عمل درآمد کرے. اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس وضاحت کی کاپی جہاں ایک طرف ویب سائٹ پر جاری کرنے کا حکم دیا ہے، وہیں پر سپریم کورٹ کی اس وضاحت کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھجوانے کا بھی حکم دیا گیا ہے. ایک مرتبہ سے پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے اس موقع پر یہ وضاحت جاری کی گئی ہے جب حکومت کی جانب سے سینٹ اور قومی اسمبلی کے اجلاس جاری ہیں. جی اچھا عقیل، یہ بتائیے گا، اس سے پہلے جب وضاحت طلب کی گئی تھی الیکشن کمیشن کی جانب سے، تو تب الیکشن کمیشن کو ابہام کیا تھے؟ دیکھیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان کو سپریم کورٹ آف پاکستان پہلے اپنے 12 جولائی کے فیصلے کے حوالے سے 14 ستمبر تو وضاحت جاری کر چکی ہے، جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے یہ قرار دیا گیا تھا کہ جو اراکین اسمبلی الیکشن جیتنے کے بعد پاکستان تحریک انصاف سے الحاق کا جو ہے وہ سرٹیفکیٹ جمع کروا چکے ہیں، اور اس پر پاکستان تحریک انصاف نے بھی اس پر اپنا سرٹیفکیٹ جمع کرواتے ہوئے انہیں تسلیم کر لیا ہے، تو وہ ممبران اب آٹومیٹکلی پاکستان تحریک انصاف کے اراکین اسمبلی ہو چکے ہیں. اب اس کے بعد الیکشن کمیشن کی جانب سے فہرست جاری کرنا یا انہیں نوٹیفائی کرنا کی کوئی قانونی طور پر اہمیت یا وقت نہیں ہوگی. لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے اپنی دوسری درخواست میں یہ وضاحت طلب کی گئی تھی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اسپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے خطوط لکھے گئے ہیں، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے بعد الیکشن ایکٹ میں ترامیم کر دی گئی ہیں، اور جو بھی اراکین اسمبلی ایک سیاسی جماعت سے الحاق کا سرٹیفکیٹ جمع کروا چکے ہیں وہ دوسری سیاسی جماعت میں شامل نہیں ہو سکتے. تو اب جو الیکشن ایکٹ میں ترامیم کی گئی ہیں، کیا یہ سپریم کورٹ آف فیصلے کے بعد اس کو غیر مؤثر اس کو کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا، اور ان ترامیم کا اطلاق ماضی سے کیا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ یہ وہ سوالات ہیں جو الیکشن کمیشن نے اپنی درخواست میں سپریم کورٹ آف پاکستان سے پوچھے تھے. تو آج سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے دوسری وضاحت جاری کی گئی ہے جو کہ 2 صفحات پر مشتمل ہے. اس میں یہ قرار دیا گیا ہے کہ الیکشن ایکٹ میں ہونے والی ترامیم سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کو 12 جولائی کے فیصلے کو غیر مؤثر نہیں کر سکتی. الیکشن کمیشن آف پاکستان پر لازمی ہے کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے 12 جولائی کا جو اقلیتی فیصلہ تھا 8 ججز کا، اس پر عمل درآمد کرے. یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے 14 سپتمبر کو 12 جولائی کے فیصلے پر 8 ججز کی جانب سے وضاحت جاری کی گئی تھی، اور اب سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے یہ دوبارہ 8 ججز صاحبان کی جانب سے ہی یہ دوسری وضاحت آج جاری کی گئی ہے، جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ویب سائٹ پر بھی اپلوڈ کر دی گئی ہے. اس میں بڑا کیٹیگوریکلی الیکشن کمیشن کو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے 12 جولائی کے فیصلے پر عمل درآمد کرے. اب اس میں مخصوص نشستوں کا جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا اوریجنل فیصلہ تھا، جس میں مجموعی طور پر 80 اراکین اسمبلی میں سے 40 اور 39 2 ڈویژن کی گئی تھی. 41 اراکین اسمبلی پر تو الیکشن کمیشن نے انہیں پاکستان تحریک انصاف کا ڈکلیئر کر دیا تھا، لیکن 39 اراکین اسمبلی ایسے تھے جن کے حوالے سے الیکشن کمیشن مسلسل ابہام کا شکار رہا ہے. اور الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ سوال پہلے بھی سپریم کورٹ آف پاکستان سے کیا گیا تھا
جس میں یہ سوال کیا گیا تھا کہ الیکشن کمیشن میں جو سرٹیفکیٹ جمع کروائے گئے ہیں وہ جن پاکستان تحریک انصاف کے جن رہنماؤں کی جانب سے بیرسٹر گوہر اور عمر ایوب کی جانب سے کروائے گئے ہیں، تو الیکشن کمیشن کے پاس ان کا کوئی بھی پاکستان تحریک انصاف کا انتظامی ڈھانچہ نہیں ہے، تو اس پر وضاحت مانگی گئی تھی۔ دوسری مرتبہ وضاحت اس پر مانگی گئی ہے کہ الیکشن ایکٹ میں جو پارلیمان کی جانب سے ترامیم کر لی گئی ہیں اور اس پر قومی اسمبلی کی اسپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے جو خط الیکشن کمیشن کو لکھ کر ان ترامیم پر عمل کرنے کا کہا گیا ہے، تو اب ایسے میں الیکشن کمیشن کا کیا کرے؟ اب سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے 2 صفحات پر مشتمل یہ وضاحت جاری کر دی گئی ہے، جس میں بڑا کیٹیگوریکلی الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے 12 جولائی کے فیصلے، 14 سپتمبر کے فیصلے اور آج کی وضاحت ان تینوں پر عمل درآمد کرنے کا کہتے ہوئے یہ قرار دیا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ آف پاکستان کے 12 جولائی کے فیصلے پر عمل کرے، اور وہ جو نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو دینے کا سپریم کورٹ آف پاکستان قرار دے چکی ہے، وہ مخصوص نشستیں الیکشن کمیشن کی سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق وہ مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کی ہو چکی ہیں۔